دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی آج کل کی سیریز میں جنات کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جنات کی بھی گواہی دی جاتی ہوگی؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جنہوں نے جنات کے بارے میں گواہی دی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک فلسفی کی شہادت۔ مشہور مفکر اور فلسفی CEM جورڈ اپنی تصنیف کا افکار حاضرہ میں اسی قسم کے مناظر اور مظاہر پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنات کے کرتوت اور ان کی شرارتیں وہ مظاہر ہیں جنہیں سفلی روحوں یا زمین و ہوا کے موکلوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ مظاہر کسی ظاہری سبب کے بغیر نمودار ہوتے ہیں، مثلاً چھوٹی موٹی چیزوں کا خود بخود حرکت کرنا۔ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ توجہ بھٹکانے، منہ چڑھانے، نقلیں اتارنے، مذاق اڑانے یا برہم کر دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جنوں کی شرارت کے سبب ہو رہا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نئے مکان کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے زمین کھودی جاتی ہے، کبھی کبھی اس قسم کے واقعات کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ دروازے اور الماریاں خود بخود کھلتی اور بند ہو جاتی ہیں، پانی کے لوٹے خود بخود الٹ جاتے ہیں، یکایک گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، نادیدہ ہاتھ بچوں کے بال کھینچنے لگتے ہیں۔ پروفیسر جورڈ نے لکھا ہے کہ عام طور پر جناتی واقعات دور دراز علاقوں میں پیش آتے ہیں، اس لیے ان کی سائنسی تحقیق ممکن نہیں، لہٰذا غیر محتاط راویوں کے بیانات پر تکیہ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ چند سال پہلے ایک ایسا موقع ملا کہ پابند حالات جو سائنسی تجربے کے لیے ضروری ہے اور باضابطہ نگرانی میں ایک جن گرفتہ لڑکی کا معائنہ کیا گیا۔ رومانیہ کے ایک کسان کی لڑکی ایلیونار جنات کے اثر میں آ گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ اس کے چہرے، بازوؤں یا پیروں پر دانتوں کے نشان یا نیل پڑ جاتے اور اس کا کوئی سبب نظر نہ آتا۔ جب ایلیونار سے پوچھا جاتا تو وہ انہیں کسی جن کی کارستانی قرار دیتی۔ پھر اس زمانے میں حسب ذیل واقعے کا مشاہدہ کیا گیا۔ کمرے کی چھت سے 1 انچ نیچے چاروں طرف دیواروں پر تختے جڑے ہوئے تھے جن پر دھات کے بنے ہوئے حروف تہجی جو خود بخود اچھل اچھل کر زمین پر گر پڑتے۔ نشان زدہ سکے میز کی درازیں گم ہو جاتے اور لوگوں کی جیب سے نکلتے۔ ایلیونار کبھی کبھی چیختی کہ جنات مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور فوراً اس کے بازو پر زخم ابھر آتے۔ نادیدہ مخلوق خواہ وہ جنات ہوں یا پریزاد یا اسیر کی سب سے زیادہ علمی تحقیق FWH- نے کی ہے، جو انگلستان میں روحی مظاہر اور سپر نارمل واقعات کی چھان بین کرنے والے SPR کے بانیوں میں شامل تھے۔ کا بیان ہے کہ اس قسم کے حیرت انگیز واقعات اور ان ہستیوں کے اشارے سے پیش آتے ہیں جو ہم سے مختلف وجود رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ شعور برتر کی بھی مالک ہو۔ ممتاز سائنسدان اور روحی تحقیق کے ماہر اولیور راج نے FWH- کے نقطۂ نظر کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب مظاہر مائرس کے لیے ذرا بھی حیرت انگیز نہ تھے، کیونکہ اس نے کائنات کا جو نقشہ بنایا تھا اس کے فریم میں یہ تمام مظاہر اور واقعات بآسانی فٹ ہو جاتے تھے۔ وہ اس کے وسیع ترین نظام فلسفہ کا ایک بنیادی جز تھے۔ سر ایلیور لاج کے بیان کی تشریح یہ ہے کہ وہ مائرس نادیدہ مخلوق کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے عالم غیر اور عالم ارواح کا ایک قیاسی نقشہ بنا رکھا تھا، اور جب بھی اس قسم کا کوئی واقع مائرس کی نظر سے گزرتا وہ اس کی تشریح اپنے فلسفہ کائنات کی روشنی میں کر لیتا۔ اس طرح مائرس کو کسی نظریاتی الجھن کا مقابلہ نہ کرنا پڑا۔ دوسرے تمام سائنسدان جنہوں نے ان مظاہر کی چھان بین میں حصہ لیا تھا جس میں الجھ کر رہ گئے، مائرس فقط حیات بعد الممات، زندگی پس از مرگ ہی کا متعقد نہ تھا، بلکہ ایسی مخلوقات کے وجود کو بھی مانتا تھا جو ترکیب و ساخت کے لحاظ سے انسان سے مختلف۔ جورڈ نے نادیدہ مخلوقات کے وجود اور ان کے ظہور پر بحث کرتے ہوئے مشہور سائنسدان سر جیمز جین پراسرار کائنات کے مصنف کے نظریات پر بحث کی ہے۔ سر جیمز جین نے کائنات پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ خلا میں ایسے سیارے موجود ہوں جہاں زندگی دوسری شکل میں ہی صحیح کے رونما ہونے کا امکان ممکن ہو۔ مشہور یہ ہے کہ جن چاند کے غاروں اور مریخ کے میدانوں میں رہتے ہیں، چاند پر حضرت انسان چہل قدمی کر چکے ہیں، وہاں کسی جن پری یا دیو کا نقش قدم نظر نہیں آتا۔ یہی حال مریخ کا ہے۔ مریخ کا چپا چپا ہماری دوربینیوں کے ضد میں ہے۔ مریخ پر آبادی کا بعید تر امکان بھی موجود نہیں۔ یہی حال زہرہ، مشتری اور اس نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کا ہے۔ ہم اس امکان کو قطعاً مسترد کر سکتے ہیں کہ اس نظام شمسی میں کرۂ ارض کے علاوہ کسی اور کرے پر زندگی کا امکان یا زندہ مخلوقات پائی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کائنات کے بعید ترین گوشوں میں ایسے سیارے یا ستارے موجود ہوں جن پر جن جیسی مخلوق آباد ہو۔ تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔